آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 15 رمضان المبارک ولادت باسعادت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے نواسے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعائیں بھی فرمائیں، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا اعلیٰ کردار تھا، اور آپ کی ایسی مبارک جو ہے وہ ذات تھی کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے ایک کان میں کوئی مجھے کوئی غلط بات کہے، کوئی بری بات کہے، اور دوسرے کان میں آ کر مجھ سے عذر کر لے، یعنی معافی مانگ لے، تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یعنی کردار کی یہ پختگی اور بلندی اور عظمت کا آپ جو ہے وہ اندازہ لگائیے۔ سبحان اللہ۔ آپ سید الاسخیاء ہیں، اور بہت زیادہ اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والے تھے، اور الحمدللہ رب العالمین ابھی اس وقت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ میں چاہوں گا یہ سب ذکر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آپ کے جو ہے وہ لبوں سے بھی سننے کو ملے تو مزے کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے ہیں، ان کے بارے میں کیا عرض کروں کہ جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جنہیں دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے، اور جنہیں دیکھنے اور ملنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے، بیان فرما رہے، اور آپ کے پہلو میں ہیں، تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے کبھی ان کو دیکھتے تھے، کبھی یوں دیکھا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیارے پیارے نواسوں سے، اور چونکہ آج حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہے، تو ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، انہیں چوما کرتے تھے، اور ان کی محبت کو اپنی محبت بتاتے ہیں۔ ان کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا ہے، ان کی یاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی ہے، اور ان کی یاد اور بالخصوص اہل بیت کی یاد، یعنی یہ تو وہ مبارک ذکر ہے، اور یہ وہ مبارک نام ہے اہل بیت جس کو ہم کہتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو: میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تعلیم، تو اسے خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا وصف یہ بھی تھا کہ آپ درگزر کرنے والے تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، معاف کرنے والے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ان کا نام تک نہ بتایا جو آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور آپ مطلب وہ بڑی آپ کی زبردست حکمتیں اور زبردست باتیں اس موضوع پر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کریم کی ان پر کروڑ رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری
بے حساب مغفرت ہو، اور اللہ کریم ہمیں ان کی سیرت مبارکہ پر کم حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی صاحب، انسان کی زندگی میں کچھ عادتیں ہیں جو ایڈ ہوتی ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے چونکہ سخاوت دیکھی تو آپ کے گھر میں جناب مخدومہ کائنات، آپ بھی سخاوت فرمانے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ، آپ بھی سخاوت فرمانے والے، اور پھر آپ اپنے نانا جان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ سخاوت فرمانے والے، اور ماہ رمضان شریف میں تو آقا کریم کی جو سخاوت ہے تیز ہوا کی طرح یہ جو ہے وہ ہو جایا کرتی تھی، اور قربان جائیں یہ عادات جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ آئیں۔ آج بھی اگر ہم غور کریں تو ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ کچھ عادات اڈاپٹ کر رہا ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہماری جو اپ کمنگ جنریشن ہے یہ کچھ عادات جو ہے یہ ایسی اڈاپٹ کر رہی ہے، کچھ ایسی یوں بولیے کہ زندگی کے اندر چیزیں شامل کر رہے ہیں کہ جسے تھوڑے سے فن کے نام پر، یا تھوڑے سے یوں آپ یوں بولیں کہ تھوڑی، اب کیا لفظ میں اس کے لیے جو ہے وہ استعمال کروں، تفریح اور مزہ، یہ بالکل بول لیں آپ اس کو، پلیجر کہہ لیں آپ، جی خوشی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے بھی کر رہے ہیں، نشے کی عادی بنتے جا رہے ہیں، منشیات کا استعمال جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا تعلیمی ادارے اور کیا جناب علی محلوں کے محلے اور کیا علاقوں کے علاقے جو ہے وہ اس لپیٹ کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بات تو آپ کی درست ہے کہ یہ نشہ 400 ارب ڈالر کا سالانہ نشہ، یہ نشے کی چیزیں جو ہے نا اس کی فروخت بتائی جاتی ہے، 400 ارب ڈالر، ایسا ہی ہے، ایسا ہی، اور اس میں اب شراب نہیں ہے، سگریٹ تو خیر ہے ہی نہیں، سگریٹ تو اس کھاتے میں آتی بھی نہیں ہے، تو یہ ہے۔ اور ہمارے یہاں دنیا بھر میں یہ لت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ظاہر یہ پورا ایک مافیا ہے جو نشے کا کاروبار کرتا ہے اور نشے کو دنیا بھر میں اس کو سپلائی کرتا ہے، جبکہ دنیا کی اکثر بلکہ زیادہ تر ممالک نے اس پر پابندی لکھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایک مافیا ہے اور کام کر رہا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو بچے انوالو ہو رہے ہیں نا وہ یوں سمجھے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ، اور اسپیشلی نوجوان یعنی ینگسٹر کو اس میں زیادہ انوالو کیا جا رہا ہے اور انہیں اس کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ کہیں کتنی پرسنٹیج بتائی جائے، میں تو پرسنٹیج بتائے ہوئے بھی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا آپ سے بس پرسنٹیج شیئر کروں، یعنی اب غور ہمیں یہ کرنا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس میں میرا خیال ہے شاید کسی کو کوئی اتنا وہ نہیں ہوگا کہ یار اتنا ہو رہا ہے، تقریباً کو پتہ ہوتا ہے یا کئیوں کو پتہ ہوگا کہ ہو رہا ہے۔ اب ہمیں گفتگو یہ کرنی چاہیے، میرا مشورہ ہے کہ اب اس کی روک تھام، دیکھیں ہم وہ جو پورا ریکٹ ہے، پورا ایک مافیا ہے جو پورا ایک اس کو جیسے بزنس کی طرح اس کو رن کر رہا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں سے، ان کی جانوں سے، ان کی عزتوں سے اگر میں کہوں، اور ان کے پورے فیوچر سے کھیل رہا ہے، تو ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ان کا کر کیا لیں گے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو کرنے والے ادارے ہیں وہی کریں گے۔ لیکن اب یہ کہ جب اتنا بڑھ جائے تو جیسے مثال کہ چور ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو چور، اب ہم نہ چور کو جانے نہ ڈاکو کو جانتے، بھائی کون چور ہے کون ڈاکو ہے، اچھا ان کو جو روک سکتے ہیں وہ روکیں گے، لیکن اب نہیں روکنے والا کہ نہیں روک پاتے تو ہم اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھ دیں گے؟ نہیں بھائی یہ بس سمجھانا۔ ہم آج آتے ہیں اس پر کہ ہم خود کو اور اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو اس نشے کی جو لت پڑ گئی ہے اس سے کیسے بچائے، یعنی کہ کسی نے اپنے مطلب التجا کی کہ مجھے شیطان سے ملنا ہے، تو شیطان کی جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو شیطان کہتا ہے، شیطان سے وہ پوچھتے کہ تیرے لیے سب سے آسان ذریعہ کیا ہے لوگوں کو بہکانے کا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ میں انہیں نشے کا عادی بناتا ہوں۔ جب یہ نشہ کرتے ہیں نا تو میں ان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہوں جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے، اور جب بندہ نشے میں آ جاتا ہے نا تو پھر سمجھے کہ یہ اپنے آپ کو بالکل شیطان کے سپرد گویا کے کر دیتا ہے، اور شیطان اس سے جیسا کام لیتا ہے نا، اللہ کی پناہ، یعنی اگر میں آپ سے کیا شیئر کروں نشے کے تعلق سے،
सलमान भाई, एक नशे का आदी का मैं वाकया पढ़ रहा था जी मैं नुकसानात पहले इसकी बताऊं कि ये नशा कहाँ तक बंदे को ले जाता है। तो मैं नशे के का एक पढ़ रहा था नौजवान का वाकया, वो बस बन गया नशे के आदी, उसकी सोबत, उसकी गैदरिंग, क्योंकि नशा घर से तो बंदा बाप तो ला कर देता नहीं है कि बेटा जरा ये नशा कर देख कैसा है। तकरीबन क्या मतलब कह सकते हैं कि नशे के लोग आदी बनते हैं बाहर, चाहे वो तालीमी इदारा हो या वो गली महल्ला हो या कोई भी गैदरिंग होगी जहाँ वो नशे का आदी बनता है। तो वो नशे का आदी बन गया इस नौजवान। अब वो घर में चुप चुप कर नशा करता था। तो एक दिन उसकी बहन को पता चल गया कि मेरा भाई नशा करता है। तो बहन ने उसको डराया कि मैं घर में बताती हूँ तू नशा करता है। तो भाई ने कहा कि मत बता। तो उससे कहा फिर आइंदा नहीं करना था। उसने मतलब एक गलत कमेंटमेंट कर ली। बहन को ये कम नहीं करेगा। अब भाई को भी समझ पड़ गई कि इसको पता तो चल गया कि मैं नशा करता हूँ, तो कल ये घर में बता देगी, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तो किसी हीले बहाने से अपनी बहन को वहां ले गया जहां ये नशा करते थे, जहां कुछ नशा मिलता था, और वहां उसने अपनी बहन को नशे का आदी बनाया। अब बहन को नशे का आदी बनाया, अब बहन को नशे की लत पड़ गई। इसमें इसको ये मिल गया कि यार चलो बहन भी नशा कर रही है तो मैं भी नशा कर रहा हूं, तो अब घर में किसी को कौन बताएगा। तो इत्तेफाक देखिए कि किसी वजह से ये जो भाई था ये नशे की लत से बाहर आ गया और बहन नशे में पड़ गई। अब बहन को ये बचाने जा रहा है तो खुद फंस रहा है, और बहन अब इसके काबू नहीं आ रही। हत्ता कि इसकी बहन नशे के लिए वो कुछ करने के लिए तैयार हो गई जो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। और आखिरकार एक दिन एक कमरे से उसकी बहन की और कुछ लड़कों की लाश मिली, जहां नशे की हालत में ये सब मर गए। अब ये बोलने जैसा भी नहीं कि मेरी बहन का ये जो अंजाम हुआ ना उसका जिम्मेदार मैं हूं। जिंदगी भर वो इसी शर्मिंदगी में और इसी मतलब उसमें इसके मतलब घुलना इसका मुकद्दर हो गया, शर्मिंदगी इसका मुकद्दर हो गई, और जो कुछ फिर आगे मैं नहीं बयान करता। तो ये कहने का मकसद ये है कि बंदा जब नशे का आदी बनता है ना, तो इतनी घटिया और इतनी गंदी नेचर का वो मतलब कि वो मालिक बन जाता है। और फिर इस तरह तो बदकिस्मती ये है कि आज हमारी सोसाइटी में जहां लड़के नशा कर रहे हैं ना, वह लड़कियां भी नशा कर रही है। मैं नशों के नाम भी आपको बयान कर सकता हूँ क्योंकि मेरी इस पर स्टडी है। मैंने इस पर कई लाइव प्रोग्राम किए, कई नशे के आदी लोगों के मैंने तासुरात मदनी चैनल पर चलवाए हैं कि यार आप इसको चलाओ। उसको हमने कैप्चर किए हैं कि ये सब हो। हत्ता कि मेरा पिछले दिनों कुछ थोड़ा टाइम हुआ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बयान भी थे, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फिर वो इनके जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ मीटिंग्स भी थी। तो मैंने बाकायदा उनकी मीटिंग्स में जाकर इनको बयान किया है। और एक मीटिंग मुझे याद है लाहौर में शायद हुई थी, एक कमरे के अंदर हम थे और उसमें आसपास दीगर यूनिवर्सिटीज़ की भी अथॉरिटीज़ जमा हुई थी। उस यूनिवर्सिटीज़ के नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। तो वहाँ मैंने इनके सामने ये पॉइंट रखा था, तो इन्होंने एडमिट किया था कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं और इसी तरह मतलब कि ये होता है। मकसद ये था कि मैंने उस वक्त जब इनसे गुफ्तगू की और जब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स से जब इस तरह की कभी गुफ्तगू हुई, तो मुझे उस वक्त ये लगता है जैसे इस वक्त बात कर रहा हूँ तो इस वक्त ये मानना कि मतलब मैं जिनसे बात कर रहा हूँ सब सुन रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। मगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जैसा तालीमी इदारे ये सबका सब नहीं है, लेकिन फिर भी कई इन्वॉल्व हैं और बेचारे मुब्तला हो गए। जो अच्छे लोग हैं, सुथरे लोग हैं, जिनको मतलब इस चीज़ की मतलब होता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, उनको तकलीफ़ है, मगर आई थिंक दे कांट डू एनीथिंग बिकॉज कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है किसी के हाथ में, और जिनके हाथ में वो कुछ नहीं कर पा रहे। यानी मैं यहाँ सिर्फ मदनी चैनल पे बैठकर सिर्फ नशे के मुतालिक इसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर मैं जिस सतह पर भी गया हूँ, इवन प्रेसिडेंट से लेकर पीएम तक, पीएम से लेकर अथॉरिटी तक, जो मतलब कि प्रोविंस अथॉरिटी हैं या आप यूं कहें कि जो एक विफाकी अथॉरिटीज़ होती हैं या दीगर मुझे जहां मौका मिला है
ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہیں, ان رائٹنگ لے کر گئے ہیں کہ کسی صورت ہمارے ملک سے, ویسے تو دنیا بھر سے نشہ ختم ہونے پر ہمیں غور بھی کرنا چاہیے, بات بھی جہاں جہاں ہوتی ہیں, لیکن جہاں ہم گفتگو کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, وہاں کر رہے ہیں کہ ہم مطلب کہ ان کو روکیں اور یہ مطلب اس کو ختم کریں. یعنی میں نے یہاں تک کہا ہے کہ جن نوجوانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان اپنے ملک کو سنبھالیں گے, تو میں کہتا ہوں نشے کا عادی خود کو نہیں سنبھال سکتا, ملک کو کیا سنبھالے گا؟ نشے کا عادی اپنی فیملی کو نہیں سنبھال سکتا, نشے کا عادی اپنی ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتا, وہ ملک کو, قوم و ملک کو, ملت کو کیا سنبھالے گا؟ تو جہاں میرا نوجوان نشو نما پا رہا ہے, یا میرا نوجوان جہاں گرو کر رہا ہے, جس کو آپ تعلیمی ادارہ کہتے ہیں, اسکول کہتے ہیں, کالجز کہتے ہیں, یونیورسٹیز کہتے ہیں نارملی جو آپ کہتے ہیں, جب وہی جگہ ٹارگٹ پر آ چکی اور وہیں پر میں کون کہے گا کہ 100% میں کوئی بھی نہیں کہتا, لیکن جب وہاں بھی نشہ ہو تو آج اگر 10 لوگ پی رہے ہیں یا 100 لوگ پی رہے ہیں یا چند پرسنٹیج اگر آپ وہاں کے لیتے ہیں, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بچ گئے ہیں یہ اس میں مبتلا نہیں ہوں گے؟ تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ نمبر 1, اگر کوئی ایسے لوگ سن رہے ہیں تو پہلے تو ان جگہوں کی روک تھام کی جائے. تو ہمارے یہیں فیضان مدینہ میں ہی یہ بات میری یوٹیوب پر موجود ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا, یوٹیوب پر باقاعدہ میرا یہ بیان موجود ہے. یہیں فیضان مدینہ میں اتھارٹیز آئی تھیں اور میں نے ان کو میرا بیان تھا ان کے اندر, میں نے کہا تھا کہ ایک نشہ کرنے والے کو پتا ہے کہ نشہ کی سگریٹ کہاں بک رہی ہے, یہ نشے کی جو بھی آئٹم ہے یہ کہاں بک رہی ہے. علاقے کے تھانے کو اور علاقے کے ذمہ داران کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں بک رہی ہے. اگر ہماری سنسیریٹی ہو جائے اور ہم سیریس ہو جائیں, یقین مانیں یہ ان کو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. اس طرح کی ہماری قوم کو برباد کر دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. اور ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آخر ایسا کاروبار کر کے وہ اپنی کون سی مطلب کہ وہ دنیا سنوارنے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ نہیں, آپ کسی کے گھر میں آگ لگا کر اپنے گھر میں روشنی نہیں کر سکتے. آپ کسی نوجوان کی زندگی اجاڑ کر, ان کی بہنوں کی, ان کی ماں بیٹیوں کی زندگیاں اجاڑ کر آپ اپنے گھر میں روشنی نہیں کر سکتے, آپ نہیں پھل سکتے. ایک والدین کتنی مطلب کہ کوششوں سے اور کتنی امیدوں کے ساتھ اپنے بچوں کو جوان کرتے ہیں, اس لیے تو نہیں کرتے کہ یہ نشے کا عادی بن جائے گا, گھر کا سامان بیچے گا, چوری کرے گا, بیوی بچے پریشان, ماں باپ پریشان, بھائی بہن پریشان. اچھا وہ خود پریشان, ایسا تھوڑی کہ نشہ کرنے والا کو خوش ہے کہ میں نشہ کر رہا ہوں اور میں خوش ہوں. نشہ کرنے والا, تقریباً نشہ کرنے والا خود پریشان, لیکن اس کو لت لگ گئی ہے. اس کا علاج بھی ہوتا ہے. میں اس ادارے میں بھی گیا ہوں جہاں ان کا علاج ہوتا ہے, میں نے وہاں بھی جا کے بات کی ہے, نہیں پوری ڈرائیو کی ہے اس حوالے سے, میں نے وہاں جا کے بھی باتیں کی ہیں. لیکن بیچارے پھر, کیونکہ یہ ریکور ہو کر جب علاقوں میں جاتے ہیں نا, تو یہ تو ان کا کسٹمر تھا جو چلا گیا تھا, دوبارہ مل جاتا ہے, کیونکہ اس نے جا کر وہاں گیدرنگ نہیں چھوڑنی ہوتی. سب سے بڑا جو مجھے ذریعہ لگتا ہے نا نشے کا عادی بننے کا سلمان بھائی, وہ صحبت گیدرنگ ہے. اور اس میں تو بیسک سگریٹ کو کہتا ہوں. یہ اسموکنگ کی عادت جو ہے نا, یہ اسے آگے نشے کی عادت کی طرف لے جائے گی. کیونکہ جو اسموکر نہیں ہے, جو سگریٹ نہیں پیتا, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کبھی شاید نشے کی کوئی لت پڑنے کا کوئی ایسا ہو, واللہ اعلم. لیکن سگریٹ یہ پہلی سیڑھی ہے جو تمہیں نشے کی منزل تک لے کے جائے گی. اگر یہ سگریٹ ہی چھوڑ دینا میرے نوجوان, جو پچھلے دنوں میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, سگریٹ ہے اور پتہ نہیں الیکٹرانک سگریٹ ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نئی ایجاد ہو گئی ہیں, تو یہ اگر اسی سے نکل جائے نا, انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہوگی, مطلب آپ کو بچت ملے گی. اور اگر محلے علاقے میں اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو مطلب کہ کسی صورت کی صفائی کریں. یہ گلی کوچوں میں کیسے صفائی کریں, مطلب کیا حال؟ مطلب 4 آدمی مل کر, علاقے کے عزت دار لوگ مل کر بات کر سکتے ہیں. نہیں, باتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نشہ نہیں, آپ کچھ اور کر نہیں سکتے نا, مار پیٹ کا تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے نا. ادارے میں بات کریں گے, کوئی چاہے لوگوں سے بات تو کریں گے, نہیں کریں, کیونکہ یہ 4 لڑکے جو گلی کے کونے میں فٹ پاتھوں پہ ادھر ادھر بیٹھ کر جو یہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں, آتے جاتے ہوئے آپ کا کوئی بھی بیٹا ان کی مطلب کہ وہ زد میں آ جائے گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں کہ آپ کے بچے خدا نہ خاصہ ان کی گیدرنگ کیا ہے, یعنی کہ صاف ستھرے لوگ بھی تو وہاں ملیں گے, نہیں ملیں گے یار, ہر جگہ کو گندے تھوڑی لوگ ہوتے ہیں.
تب آپ کی اولاد کن میں جاتی ہے، کن میں آتی ہے، کن میں اٹھتی ہے، کن میں بیٹھتی ہے، چھٹی میں اس میں کہاں جاتی ہے، پکنک کے نام پر، تفریح کے نام پر. اب یہ مطلب کہ عجیب و غریب قسم کے، میں زیادہ بولوں تو ظاہر ہے کئیوں کو برا بھی لگ سکتا ہے. بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، بہت ہی برا حال ہے. سب ہم ایک بڑے پازیٹیو وے پہ الحمدللہ گفتگو کر رہے ہیں، اور جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتایا جائے، سمجھایا جائے. اس میں جو سی جے انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری میں جو ہے ہم نے بھی ایک پروگرام ریکارڈ کیا، تو وہاں کے جو ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ جب تک جو نشہ کر رہا ہے اسے جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تب تک وہ نہیں چھوڑے گا. اچھا، آپ یقین مانیے کہ وہاں پر جو لوگ تھے، انہوں نے جو نشے کی عادی تھے، جو تاثرات دیے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں. لیکن ایسا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بندے کو بات سمجھ اس وقت آتی ہے کہ جب اس کے سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے، جب امیج بندے کا جو ہے ڈسٹرائے ہو چکا ہوتا ہے، اور یوں بندے کی ایک پہچان بن جاتی ہے. لوگ اس کو نشئی کہتے ہیں، کوئی اس کو جہاز کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. یعنی یوں بولیں بندے کا امیج ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، خاندان میں امیج برباد ہو جاتا ہے. پھر بندہ بھی اپنے آپ کو، جیسے وہ فرائڈ فراگ تھیوری ہے نا، اسی کے مطابق وہ بھی کہتا ہے میں ڈھل تو گیا ہوں، ہو تو گیا ہے، تو وہ پھر سمجھوتا کر لیتا ہے حالات کے ساتھ. کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کئی ایسے بازاروں میں گلی کوچوں پہ پڑے ہوئے میلے کچیلے نشے کے عادی لوگ ہیں جو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ایسا نہ ہو اور ان کے گھر والوں نے اب ضائع کر دیا ہو، یا وہ گھر والوں سے ہی ضائع ہو گئے ہوں اور چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے ہوں، اور آج کسی کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ کر چیزیں چن کر اپنا گزارا کر کے نشہ وشا لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس پر اتنی مطلب کہ ڈاکیومنٹریاں بھی بنتی ہیں، اور اس پر اس قدر مطلب کہ لوگ باتیں کرتے ہیں. اچھا، روک تھام کے لیے روکنے والے کوشش بھی کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے. سب کے سب 100% لوگ برے نہیں ہوتے سلمان بھائی، لیکن بعض اوقات برائی اتنی جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے، اور جڑ کو کھیڑنے کے لیے جاؤ تو اندر میں اتنے طاقتور ہاتھوں نے اس جڑ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتے کہ کنہوں نے پکڑ، لیکن پکڑ کر رکھا ہوتا ہے کہ جڑیں اکھڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے سارے مفادات ہی جڑ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر لوگ مطلب نہیں آگے بڑھ پاتے. لیکن پوری ایک کلیکٹیو ایفرٹس ہوگی. آج اگر ایک پرسنٹیج نشے کی عادی ہے، آج سے 20 سال پہلے اتنے نشے کے عادی نہیں تھے. آپ کیلکولیٹ کرتے رہے، 50 سال سے ہم چلتے ہیں، 50 سال پہلے اتنے نشے کے لوگ عادی نہیں تھے جتنے. پھر 50 سال سے 40 سال پر آئے تو کچھ پرسنٹیج بڑھی، 40 سے اب 20 سال پر آئے تو پرسنٹیج اور بڑھ گئی ہے. 20 سے آج کی بات کریں تو پرسنٹیج واقعی بڑھ گئی ہے، اور حیران کن حد تک پرسنٹیج ہے. آپ آگے کے 20 سال کا سوچیں کہ اگر آج روک تھام نہیں ہوتی تو آگے 20 سال کے بعد کیا ہوگا. اللہ کی پناہ. اب یہ تو ایک لوجیکل ڈسکشن کی نا میں نے، جی. کہ بھائی آگے 20 سال کی یہی ایوریج بھائی اسی طرح نکالی جاتی ہے دنیا بھر میں کہ آج اتنا ہے تو جناب 20 سال کے بعد آج 8 ارب کی پاپولیشن اگر بتائی جاتی ہے تو پچھلے پرسنٹیج دیکھی جاتی ہے تو جناب اب 25 سال کے بعد آبادی کہاں تک ہوگی، 50 سال کے آبادی کہاں تک ہوگی. اسی طرح ہی سارا یہ نظام بنتا ہے نا. تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا پھر اس میں خدا نہ خاصہ کون آج اللہ پاک کا شکر ہے کہ جن کے گھر بچے ہوئے ہیں ان کے گھر اللہ بچا کر رکھے، اور جن کے گھر مبتلا اللہ پاک ان کے بچوں کو بھی اس لت سے نجات عطا فرمائے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان نوجوان بچوں کو، نوجوان ہو یا نہ ہو، ان سب کو اس سے نجات دے. یہ چیز بڑھتی ہی محسوس ہو رہی ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا وقت اللہ نہ کرے آئے کہ یہ چیز اب معیوب بھی نہ لگے. آپ بولے کہ یار یہ کیسے ہوگا عمران؟ سگریٹ پہلے بہت معیوب تھی، آج نہ رہی. پہلے لوگ سگریٹ چھپ کر پیتے تھے، ایک تعداد تھی جو سگریٹ چھپ کر پیتی تھی. اب کچھ پیتے ہیں چھپ کر، لیکن اب وہ ظرف، وہ حیا، یہ اس کا میں یوں کہوں گا یہ اتنا معیوب ہی نہیں رہی. یہ اتنا مطلب کہ اس کی ایڈورٹائز ہو چکی ہے، لوگ اتنے زیادہ انوالو ہو چکے ہیں کہ بہت اب لوگ کم ہیں کہ وہ اچھا بھی کم لوگوں سے ہی لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ یار ان کو نہ پتا چلے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں. اگر اتنی اچھی عادت تھی تو بتانے میں کیا حرج تھا. ایسا ہی ہے. تو آپ سوچئے، مجھے ڈر ہے اس بات کا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ کہیں یہ نشے والی جو عادت ہے نا،
یہ بھی اتنی کامن نہ ہو جائے کہ پھر اس کو برا سمجھنے میں بھی پھر یہ ہو گیا یار چلو یار اب کیا کر سکتے ہیں، کیا روک سکتے ہیں، چلو چلنے تو خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جائے کہ ان میں کتنے نشے جو حرام اور ناجائز ہیں اور ڈر ہے کہ کہیں موت کے بعد ایمان سلب نہ ہو جائے، تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ گھروں کے گھر اس میں تباہ ہو رہے ہیں، گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں اور سب پریشان ہوتے ہیں۔ میری ان نوجوانوں سے یا ان لوگوں سے خاص طور پہ درخواست ہے جو خدا نہ خواستہ اس کے عادی ہیں، ہمت کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ پاک سے دعا کر کے آپ ون شاٹ چھوڑ دیں۔ آپ بولا آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، ہاتھ آپ کا آگ میں ہے کہ آہستہ آہستہ نکال دیں کہ یوں نکالتے ہیں، ہاتھ ہی نکلے گا، یا آہستہ آہستہ ہاتھ نہیں نکلتا، اٹھا کر کے نکلے گا۔ آپ یوں نکلیں اور چند دنوں تک آپ کو جو میری نالج کے مطابق جو ایشوز ہوں گے فزیکلی یا مینٹلی، تو آپ کی فیملی کو چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا برداشت کریں اور چلیں۔ 8-10 دن کی کہانی ہے، اللہ پاک نے چاہ تو آپ کو اس سے نجات مل جائے گی، یا مرحبا، اور آپ نکل آئیں گے۔ فرضی گفتگو نہیں ہے، آپ کو ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے جو سخت نشے کے عادی تھے، چاہے وہ شراب ہو یا دیگر نشہ ہو، وہ چھوڑ چکے، وہ نکل گئے، بالکل نکل گئے، اور ایک بڑی پاکیزہ ستھری اور ایک ڈیسنٹ لائف وہ گزار رہے ہیں۔ اور لوگ بھی بھول گئے کہ یہ کبھی نشے کا عادی تھا، اور نشے نے لوگوں کو بربادی کیا، کبھی آباد نہیں کیا۔ ان کے فیوچر ختم کر دیے، ان کے پروفیشن ختم کر دیے، اور کئی ایسے جن کی فیملی ختم ہو گئی، وہ خود بھی ختم ہو گئے بیچارے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا نشے کا عادی ہے تو مہربانی کریں اس سے نکل آئیں۔ نہ بندہ نمازوں کے قابل رہتا ہے، نہ عبادت کے قابل رہتا ہے، نہ کوئی اچھی گیدرنگ، نہ اچھی صحبت، نہ خاندان میں مل ملاپ کے قابل رہتا ہے کہ لوگ بھی اس کو پھر اتنے قریب نہیں آنے دیتے، اور اگر خاندان میں پتہ چل جائے ایسا تو اپنے خاندان کے بچوں کو بھی سے دور رکھتے ہیں۔ تو کوئی بھلائی، کوئی خیر ہے ہی نہیں، شر ہی شر ہے، تو بندہ اس میں کیوں مبتلا ہو جائے۔ ایسا بھی ایک باپ ہے جسے پتا چلا ہے کہ میرا بیٹا نشے کا عادی بنا۔ بلکہ اس سوال پر جانے سے پہلے مجھے ایک اور سوال کا جواب دیں، کیا یہ جو منشیات، ڈرگز وغیرہ ہوتی ہے، اس میں کوئی درویشی نشہ بھی ہے کہ یہ درویشی نشہ ہے، یہ جو درویش لوگ کرتے ہیں؟ یہ جھوٹی باتیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ درویش ایک اچھا اور مہذب ورڈ ہے، لوگ نیک لوگوں کو درویش کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو نیک آدمی ہوگا وہ کبھی بھی نشہ نہیں کرے گا۔ درست فرمایا آپ نے، مرحبا۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر کسی باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بیٹا یہ نشے کا عادی بن رہا ہے، تو اس باپ کا فرسٹ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باپ اپنے بیٹے کو کس طرح جو ہے وہ اس دلدل میں جانے سے بچا سکتا ہے؟ پہلا ریئیکشن شفقت ہے، اور اس کے قریب جائے، اور ہو سکے تو ابھی وہ اس کو ڈکلیئر نہ کرے کہ مجھے پتہ چل گیا تو یہ کر رہا، تو وہ بھاگ جائے گا۔ اور اگر ڈکلیئر کرنا ہے تو بڑی حکمت و مصلحت اور دانائی کے ساتھ کرے، پھر شفقت و محبت دے کر اس کو اپنا قرب دے، اور ہو سکے تو اس کو وہاں سے باہر کہیں لے جائے، وزٹ پہ لے جائے، کہیں اس ماحول سے لے جائے۔ وہاں بچہ تھوڑا بہت ہاتھ پیر مارے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور بھی بہت کچھ کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد اس سے نکل جائے۔ یعنی کہ بڑی حکمت عملی اور بڑی ہی مصلحت کے ساتھ والد کو اپنے بیٹے سے یہ نحوست دور کرنی ہوگی۔ اگر یہ بھپر گیا اور اس کو گھوم گیا تو خود ہی گھوم جائے گا کہیں، پھر اللہ نہ کرے۔ پھر اصل میں ایسے لوگوں کو جب کوئی پریشر یا ٹینشن یا اس طرح کی کوئی دباؤ ہوتا ہے نا، تو پتہ چلا ہے کہ ان کے ڈوز یہ بڑھا دیتے ہیں، تو اس میں تو اور نقصان کی بات درست فرمایا۔ میں تو سوچ رہا تھا آپ بولیں گے اس کو گھر سے نکالیں، اس کو آگ کر دیں، جان چھڑائیں، اس کو مطلب سائڈ پہ کریں، اس کو کسی جو ہے وہ ادارے کے اندر داخل کرا کے اپنا باقی بچوں کو بچائیں، ایسی بات تو کوئی نہیں۔ ادارے میں داخل کرانا ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ بھی اس نوبت تک، پھر ادارے سے، اب ادارے میں بھی تو پھر ایسا ہونا کہ ادارے کا بھی کسی سے ساتھ جوائن نہ ہو جائے، تو بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ لیکن پھینکنے کے لیے تو نہیں ہوتا نا بچہ، یار آپ مایوس کیوں ہو گئے کہ یہ سدھرے گا نہیں؟ اللہ پاک دل بدلنے والا ہے، اللہ پاک اس کے حالات کو بدلنے والا ہے۔ جو بدلے ہیں وہ بھی تو بدلیں، اور کیسے بدلیں؟ اچھے سے اچھے بدلیں۔ کہاں برائی کی زندگی جو کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ جی اللہ ہدایت دیتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ جی، اللہ پاک کی بارگاہ، اللہ پاک کی جناب سے ہدایت آنی ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو شرابی تھے، اللہ اکبر، ہائے ہائے، بس ایک نیکی کام آ گئی اور انہوں نے اللہ کے نام کی تعظیم کی،
اللہ پاک نے ان پر ولایت کے دروازے کھول دیے، معرفت کے دروازے کھول دیے، ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے، اور انہیں ولایت کا ایسا تاج ان کے سر پر سجا کہ آج ہم ان کے ماشاءاللہ ذکر کرتے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ لمحہ لگتا ہے ہدایت دینے میں، اللہ پاک جسے ہدایت دے، اللہ پاک جس کا دل بدل دے۔ تو اگر میرے نوجوان کوئی بھی لت میں ہے، صرف نشہ نہیں ہے، کسی بھی خدا نہ خدا برائی میں مبتلا ہیں، میں نے خود دیکھا 10-10 20-20 سال کے شراب کے عادی، انہوں نے فیضان مدینہ میں آ کر شراب سے توبہ کی ہے، ان کے کامنٹس ہیں ہمارے پاس، اور یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک جب دل بدلتا ہے تو بس بدل دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو آپ ماں باپ دعا کریں، پھینکنے سے کیا ہوگا؟ پھینکیں گے تو کہیں اور چلا جائے گا، اس کو وہیں سے اٹھا کر لے جائیں گے، پھر پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرے گا، تو آپ کے لیے وہ کون سی نیک نامی کا سبب بن جائے گا۔ تو اس کو سنبھالیں، بلکہ میں تو آپ کی جگہ پر ان سب سے کہہ ہی رہا ہوں نا کہ میرے بچوں نکل آؤ اس لت سے، تھوڑا ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لو۔ والدین سے زیادہ ہمدرد آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ سے زیادہ آپ کا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ملے گا، ماں باپ سے زیادہ آپ کے لیے کرنے والا، دعائیں کرنے والا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ یہ والدین ہی ہیں جن کو آپ کی تکلیف کا جتنا احساس ان کو ہوگا کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ کوئی دوست خود کو نہیں بیچے گا، باپ خود کو بیچے گا آپ کے لیے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر دوست نے خود کو بیچا بھی تو کل وصول بھی کرے گا۔ ماں باپ کے پاس وصولی نہیں ہوتی، ماں باپ کے پاس صرف عطا ہوتی ہے، ماں باپ ریٹرن کے لیے نہیں دیتے۔ ان کو ریٹرن میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اولاد کی شفقت، محبت۔ اولاد کو درد میں دیکھ کر جس کو درد ہوتا ہے نا، اس کا نام ماں باپ ہے، باقی کس کو درد ہوتا ہے؟ تو مہربانی کریں، آپ اس لت سے باہر آئیں، اس صحبت کو چھوڑیں، ابھی سے چھوڑ دیں، اللہ پاک کا نام لیں۔ ماہ رمضان جیسا مہینہ، عظیم مہینہ، اس لت سے نکلنے کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے، نعمت ہے۔ پتہ نہیں کتنے ایسے بچارے اس لت میں ہوں گے جو روزے تک نہیں رکھ پاتے ہوں گے، اللہ کی پناہ۔ فرض روزے ہیں، لوگ تقوی حاصل کر رہے ہیں اور تم گناہ سے نہ نکلو، یار کیا ہوگا؟ تو آپ بس ہمت کرو میرے پیارے اسلامی بھائی، آپ ہمت کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ مدد کرنے والا۔ ہمت مردہ تے مدد خدا، سبحان اللہ، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ انشاءاللہ نکل آؤ گے آپ، یو کین ڈو اٹ، انشاءاللہ یو کین ڈو اٹ، انشاءاللہ۔ ہمت کریں، اللہ کا نام لے کر ہمت کریں۔ مرحبا، کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی۔ جو آپ باتیں وغیرہ کرتے ہیں، جیسے کل آپ نے بتایا کہ مسکرانے کی عادت اپنائیں، گھر کا ماحول اچھا رکھیں، تو اب جس کا موڈ ہی آف ہوتا ہے یا جو نشے پر لگا ہوا ہے تو وہ یہ کلپ تو سنتا نہیں بظاہر، ایسا لگتا ہے۔ تو اگر ہم ان کو شیئر کریں یا سینڈ کریں تو بولیں گے یار یہ مولانا کی باتیں ہیں، یہ بس سنتے نہیں ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں یا اس طرح اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ان کو یہ آپ کی باتیں ان تک یہ کیسے پہنچائی جائیں، ان کو کیسے اس طرح کی گفتگو سنائی جائے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ ایسا تو سنیں گے، آپ اپنا شفقت بھرا انداز جاری رکھیں اور ان کو بھیجتے رہیں۔ پہلے ان کو کچھ اور سنانے کا عادی بنائے نا، آپ ڈائریکٹلی اب ان کے اوپر اٹیکنگ ویڈیو بھیجے گئے، وہ یار یہ ہم کو سمجھانے بیٹھے ہیں، ہم کو ہماری ہی برائی سمجھانے بیٹھے، ان کو یہ اپنی برائی کا تو پتہ ہے نا۔ تو ان کو کوئی 1 2 3 ایسی چیزیں بھیجیں جس میں ان کو ٹیسٹ ملے کہ ہاں یار یہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی بات ہے۔ ان پر پرسنل اٹیک، اس کو کہتے ہیں پرسنل اٹیک کو، یہ سمجھتے ہیں یہ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی اور اچھی سی خوبصورت سی بات بھیج دیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، کوئی معجزہ بھیج دیں، کوئی ایسی کرامات بھیج دیں، اور آہستہ آہستہ ان کو اس چیز کے سننے کا عادی بنائیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مل کر کچھ کام جو کیے جاتے ہیں، اور جیسے ویڈیو ہے تو یہ بھی مل کے دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ کے شارٹ کلپس ماشاءاللہ بڑے پیارے ہوتے ہیں اور اس میں بڑی ریلیونٹ جو ہے وہ بات ہوتی ہے، شارٹ جو ہے وہ ٹائم کے اندر 2.5-3 منٹ کے اندر بڑا پیارا سا میسج بھی ہوتا ہے، تو مل کے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیں ذرا یہ ایک ویڈیو ہے تو دیکھتے ہیں اس کو، تو یوں کر کے بھی اس سے کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد رضوان ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے جن لوگوں کو نشے کے اڈوں کو ختم کرنا تھا وہی ان کو چلانے میں معاون ہیں، تو اب ایسے حالات میں کس طرح نوجوانوں کو اس لت سے بچایا جائے؟ دعا کر سکتے ہیں نا، دعا کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لوٹ مار جب بڑھ جاتی ہے تو ہم خود کو لوٹنے کے لیے پیش تو نہیں کر رہے ہوتے،
ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کے اور حالات خراب ہوتے تو ہم خود کو ان حالات کے حوالے کر کے خود کو تباہ و برباد کرنے کے لیے خود کو پیش تو نہیں کر دیتے، خود کو بچانے کی تو کوشش کرتے ہیں نا، کہ ہم کہ یار کوئی روکتا ہی نہیں ہے، کرتا ہی نہیں تو خود بھی لوٹ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیوں نہیں پڑتا یار؟ آپ خود کو لوٹنے دیتے ہیں، آپ بلکہ پروٹیکشن بڑھا دیتے ہیں، گھر کے لاک بڑھا دیتے ہیں، لوہے کا دروازہ لگا لیتے ہیں، ایک تو گاڑی کا لوک الگ ہوتا ہے، پھر الگ سے وہ دوسرے لوگ الگ لگا دیتے ہیں آپ کہ کوئی لے نہ جائے، تو سب کو تو زنجیروں کے زنجیریں تو لگاتے ہیں دکانوں کے اوپر، یا کوئی لوٹ کے نہ چلا جائے۔ تو ہم جب بھی اس طرح کی چیزیں بڑھتی تو ہم اپنا تحفظ کرتے ہیں نا، حالانکہ دکانوں کے تحفظ کے لیے بھی ادارے موجود ہیں، چوکیدار موجود ہیں، دکان کھلی رکھتے ہیں بھیا، جب پتہ ہے کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اپنا تو پروٹیکشن کرنا ہے، کیونکہ چور ڈاکو تو ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتا ایسا۔ ہمیں ایک ملک میں گیا تھا، اس ملک کے اندر ہم گئے تھے جی، گھر کے دروازے کھلے رکھتے ہیں، جی ہاں گھر کے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ اچھا میں گیا تو انہوں نے کہا پھر سائیکل لوگ آتا تھا تین والا، وہ لگا دیا تھا، تو بولا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نہیں ہوتا کچھ بھی ایسا، نہیں ہوتا ہوگا، نہیں ہوتا یار ہمارے ایسا، کون آئے گا یار یہاں، کیوں آئے گا؟ اچھا ان کو تو یہ کہ کیوں آئے گا، کون آئے گا اور کیوں آئے گا والا حساب کتاب ہے۔ تو وہ بھی الگ جگہیں ہوتی ہیں، لیکن اب جہاں پتہ ہے کہ آئے گا، ہاں جی، اور بالکل آئے گا، اور ڈنکے کی چوٹ پر آئے گا، اللہ کی پناہ، تو آئے گا۔ ایسا ایک ملک تھا، ہمارے اسلام بھائی کے گھر پر کود گئے، اور وہ بھی کچھ مزاحمت کرنے لگے تو ان کو بھی لگ گئی، نہ لگنی چاہیے تھی، ان کو بھی لگ گئی، لیکن وہ دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے۔ ایک اور میرا جان ہے، اس کا گھر لوٹ گئے۔ بعض ایسی جگہیں کہ جو لوٹ جاتے وہاں مطلب کہ دروازے، تو پھر الیکٹرانک کے تار، تو پھر اندر میں 2 کتے، اور پھر اس کے اندر تالے، اور جانا بالکل جانے خود بھی اگر باہر رہ جائے تو اندر نہ جا سکے، اور ایسے میں بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ جی ہاں، ایسے میں بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں، گاڑیاں لوٹ کے لے جاتے ہیں، گاڑیاں آج کل ڈیجیٹل لٹیرے بنے ہوئے نا، آپ بیٹھے بیٹھے آپ کے موبائل میں سے جو ہے وہ نہیں، یہ تو چلو وہ تو ڈیجیٹل جو چور ہیں، سائبر کرائم جو کرتے ہیں، مگر یہ تو فزیکل، تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اتنی لوٹ مار ہوتی ہے تو وہاں تو پروٹیکشن بڑھ جاتا ہے، نہیں بڑھ جاتا، یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل درست بات۔ تو جہاں پر اس طرح کے عادی لوگ جس طرح کا کاروبار کرنے والے اور ان کاروبار کرنے والوں کو پروٹیکشن دینے والے پائے جاتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی احتیاط برانی ہے۔ اچھا، ہر کوئی پروٹیکشن نہیں دے رہا ہوتا، کچھ نہ کچھ لوگ شریف اچھے لوگ اداروں میں بھی ہوتے ہیں، ادارے میں کبھی 100% لوگ خراب نہیں ہوتے، اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اچھوں کی چلتی ہے نہیں چلتی وہ ایک الگ ٹاپک ہوتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے، کرنے والے، کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ کرنے بیٹھتے تو کوئی کرنے نہیں دے رہا ہوتا، تو وہ بھی پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ ان تمام حالات کے اندر آپ سے میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، سوائے اس کے کہ ہم خود اپنا بچاؤ کریں، اپنا دفاع کریں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو نظر رکھیں، یہ کریں وہ کریں، اس کے سوا مجھے خود سارا راستہ پتہ۔ مدنی مذاکرے میں بچوں کے تعلق سے مسجد میں یہ لے جانے نہ لے جانے کے تعلق سے بات ہوتی رہی، جی، تو گھر میں کیسے ہم بچوں کی تربیت کریں؟ دیکھیں، آپ کے بچے گھر میں ہیں، مرد اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، لیکن نوافل وغیرہ گھر میں پڑھنے کی ترغیب بھی موجود ہے۔ اب آپ گھر میں نوافل پڑھ رہے ہیں، بچے کو ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، بچے کو ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے کو ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، اور کچھ اچھی باتیں کر رہے ہیں، بچے کو ساتھ بٹھا رہے ہیں، اس کو تسبیحات کرا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کا نام اس کی زبان پر آ رہا ہے، اس کو جھوٹ بولنے سے، بری صحبتوں سے آپ اس کو بچپن میں بچا رہے ہیں۔ ابھی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے پاس 3 4 5 سال 6 7 7 سال کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی وہ تو اللہ پاک کے شکر ہے نا کہ وہ تو ابھی اس طرح تو پہنچے ہی نہیں ہیں، اور جو گئے ہیں، وہ جو بچے ہوئے ہیں، ان کو تو میں ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں کہ اب آپ ایسی کئی جگہ پر نہیں بیٹھے جہاں خدا نہ خاصا اس طرح کا کوئی ماحول بنتا ہو، تو فوراً آپ وہاں سے اسکپ کر جائیں۔ یہ نہ سوچے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، جن کو ہو گیا نا وہ بھی شاید یہ سوچتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ان کو ہو گیا۔ لیکن اب آتے ہیں ان بچوں کے اوپر جو آپ کے گھروں کے اندر ہیں، تو ان میں بری صحبت کی نحوست، بری صحبت کی خرابی، بری صحبت کے نقصانات ان کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں، اور ان کو عبادت کا عادی بنائیں۔ ماں ان کو اپنے ساتھ عبادت کا عادی بنائیں، عبادت کا ذوق دیں، پھر یہاں تک اگر وہ تھوڑا شعور لے لے اور شرعاً جائز ہو جائے تو اس سے تمام شرعی احتیاطوں کے ساتھ اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں،
اور اس کو مسجد کے ساتھ ساتھ محفل میں، اجتماعات میں، جہاں جہاں نیکی کے کام ہوتے ہیں وہاں ان کو اپنے ساتھ رکھیں. تھوڑا وہ تنگ کرے گا، جانے کا بولے گا، بیٹھے گا نہیں، عجیب و غریب حرکتیں بعض اوقات کرے گا. یہ جو تکلیف ہے نا، یہ تکلیف بہت چھوٹی تکلیف ہے. اس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرم پین دین لانگ ٹرم گین. اگر تھوڑا دیر آپ درد لے لیں، آپ کو انشاءاللہ زندگی کا بڑا حصہ آپ کو راحت سے ملے گا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہ یار نہیں بیٹھنے دیتا، تنگ کرتا، یہ کرو وہ کرو، تو پھر جب بڑا ہو جائے گا، پھر کہ نکل گیا ہوگا نا، اللہ نہ کرے تو پھر آپ پچھتائیں گے. پھر پچھتائی کیا ہو جب چیزیں چک گئی کھیت. یہ آج آپ کو مدنی چینل کے ذریعے جو میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں، اگر یہ زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ مستی کرتا ہے، زیادہ یہ شرارتی ہے، زیادہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، والد کو چاہیے، یہ والد کا سیٹ سے جو سنبھلا ہوا ہے وہ تو سنبھلا ہی ہوا ہے، اس پر ہی ساری توجہ شفقتیں کیوں. جو سنبھلا ہوا نہیں ہے اس کو سنبھالنا ہے. اب بتائیے، اب گرتی دیوار کو سہارا دیتے ہیں کہ مضبوط دیوار کو سہارا دیتے ہیں؟ ہمیشہ گرتی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے کہ یار یہ گر جائے گی. یہ جو گرتا بچہ ہے اس کو سہارا دینا، جس کے نیچر کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں، اس کو سہارا دیں. وہ آپ کے لیے کام آیا، یار اب یہ کام کرے کہ وہ کب، یہ کام آیا، آپ کی اولاد ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا سرمایہ آپ کی بیٹی ہے. آپ انہیں اٹھا کر پھینک نہیں سکتے. یہ یار اس کو میں نہیں کرتا، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یوں ہے. نہیں، یہ تو آپ سے، یہ آپ کی زیادہ شفقتوں کا تعلق. اچھا وہ تو چاہتا ہی یہی ہے، وہ اس طرح کا جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میرے کو دور کر دیا جائے تاکہ میں آزادی کے ساتھ اپنے جو بھی میری طبیعت چاہتی ہے نا میں وہ کرتا رہوں. وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا کب چاہتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ابو آگے پیچھے ہو جاؤ میں گھر سے نکل جاؤں، ابو آگے پیچھے ہو جائے میں ان میں جا کے بیٹھ جاؤں. پھر وہ گالیاں سیکھ کر آتا ہے، بدتمیزیاں سیکھ کر آتا ہے، اور پھر طرح طرح کے اللہ نہ کرے عادی بن جاتا ہے، اللہ نہ کرے. تو ایسے بچوں کو تو زیادہ آپ کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مطلب کہ وہ زیادہ دیر نہیں ہے، تھوڑا عرصہ اس کو ہوگا تو اس کو شعور آ جائے گا، ہلکا پھلکا سا شعور آ جائے گا، وہ خود بخود وہاں سے اسکپ کر جائے گا. پھر اس کو کوئی بلائے گا بھی تو نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یوں میں اس طرح کے والدین کو درخواست کروں گا کہ ایسے بچوں کو اٹھا کر مطلب میں یہاں ڈال دو، وہاں ڈال، اس کو بیکار کی مطلب غلط حکمت عملی کی تحت اس کو پھر سزائیں دیں گے، اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ پھر اس کو احساس کمتری بھی ہو جاتا ہے. اور دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ چونکہ ایسا نہیں ہو رہا تو اس سے اپنے ان بھائی بہنوں کے ساتھ بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے. صحیح. پھر وہ بغض کی وجہ سے مار پیٹ کرتا ہے، بولتے ہیں یار یہ غصے میں آ جاتا ہے. یہ ہائپر ہو چکا، یہ ڈس آرڈر ہو چکا، اور اس میں معافی چاہتا ہوں، پیرنٹس کا بعض اوقات ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ مہربانی کریں ایسے بچوں کو زیادہ پروٹیکشن. جو بیمار ہوگا دوائی اس کو چاہیے ہوگی نا، تو اس کو آپ کے شفقت کی اور آپ کے وقت کی اور آپ کی توجہ کی دوائی چاہیے. مرحبا. اس کو کسی ڈاکٹر کے حوالے مت کیجیے گا، اور اس کی ہر جگہ بیٹھ کے شکایت بھی نہ کریں کہ یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا. کیوں بیچارے کو رسوا اور ذلیل کر رہے ہیں؟ وہ بول دے گا جب سب جگہ میں ہوں ہی بدنام تو پھر میں نام کر کے کروں گا کیا؟ تو وہ نیگیٹو وے یوز کر لیتا ہے. اس لیے میری ایسے تمام والدین کے ساتھ درخواست ہے کہ جن کے پاس اس طرح کے بچے اگر گھر میں ہیں، کہ اس سے پہلے کہ وہ لائن کراس کر لیں، آپ انہیں ہاتھ پکڑ کر کے لائن سے بھاگنے نہ دیں. مرحبا. تھوڑے دنوں کی کچھ عرصے کی تکلیف ہے، پھر یہی بچہ انشاءاللہ آپ کے لیے نیک نامی کا بھی سبب بنے گا اور آپ کی ترقی کا سبب. کیونکہ اس کی یہ جو کوالٹی ہے نا، اس کی ڈائریکشن تبدیل کرنی ہے. وہ نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے، اس کی اسپیڈ پہ کمی نہیں آئے گی. وہ اسپیڈ کے ساتھ نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے، اسی اسپیڈ کے ساتھ پازیٹیو کی طرف جائے گا. مرحبا. اور آپ کو اللہ نے چاہا تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. اور وہ جو دوسرے بچے ہوتے ہیں اس طرح کے ماشاءاللہ نارمل ہوتے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو اور مزید بہتر انداز سے لے کر چلیں. ایسا نہ ہو کہ آپ میرے کہنے پر ان کو اتنی شفقت ہے، اگلا بولے میری شرافت کا مجھے سزا مل رہی ہے، میں بھی تھوڑی شرارت کروں، اس بہانے مجھے بھی شفقتیں مل جائیں گی. نہیں، ماں باپ بیلنس کے ساتھ چلتے. مرحبا. بڑی پیاری بات کی ہے سر. اور اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کریں اور خود بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ ہمیں اسلام کی جو ویلیوز ہیں اور جو اچھے انداز میں رہنے کے جو اقدار ہیں، جو طریقے ہیں، جو انداز ہیں، جو رویے ہیں، یہ بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے. نہ صرف ہمارے یہاں پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل الحمدللہ رب العالمین طور پر یہ خدمات جو ہے وہ جاری ہیں. اور میں حضرت آپ کی اجازت سے چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں کہ کس طریقے سے دعوت اسلامی کے مبلغین
جو ہے وہ اسکول کالجز یونیورسٹیز کے طلباء کے اندر ایک شعور جو ہے وہ بیدار کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جو نشے اور اس طرح کی جو دیگر برے رویے ہیں ان سے بچانے کا ایک ذہن دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکج ہے، آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں یورپی ملک اٹلی کے شہروں بریشیا اور کارپی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت سیشنز اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس میں اسکولز اور کالجز سمیت یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء اسٹوڈنٹس کو بری صحبت اور منشیات کے نقصانات کے بارے میں آگاہی دی اور انہیں بھی بری صحبت اور نشے سمیت دیگر گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ نیک اعمال کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اسی دوران اسٹوڈنٹس کو طہارت سمیت دیگر فرائض علوم سے متعلق معلومات دیتے ہوئے انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کیجیے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیے۔ ویسے رسپانس ملتا ہے؟ آپ بھی یونیورسٹیز کا وزٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں؟ شعبہ تعلیم، ان کو مزید ہم نیوز دکھائیں گے نا تو ان کو اندازہ ہو جائے گا ناظرین کو کہ ہمارے شعبہ تعلیم کے ذمہ داران پاکستان کی مختلف اسکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس میں بیٹھتے ہیں، گھلتے ملتے ہیں، نیکی کی دعوت ہوتی ہے اور ان کی تربیت ہوتی ہے۔ بعض ٹیچرز اور وہاں کی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اوپر رہ کر ہمیں موقع دیتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو سامنے بٹھاتی ہیں کہ آپ ان کی تربیت کریں، اور ہمارے مبلغین الحمدللہ درس و بیان کے ذریعے ان کی تربیت کا سلسلہ صرف ملک و بیرون ملک ہر جگہ جاری ہے الحمدللہ۔ یا مرحبا۔ ہم اپنی تو یہ پر ہماری پریکٹیکل ایفرٹس ہیں کہ یہاں بولنے کا بھی ہے اور پریکٹیکلی ایفرٹس ہے کہ ہمارے مبلغین ان اداروں میں جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں گے تو اللہ نے چاہا تو کئی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ مرحبا جی، کال لیتے ہیں۔ محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگ جب نشہ کرتے ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ آپ نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، ہماری فکر چھوڑیں، ہم نشے کے عادی ہو چکے ہیں، اب ہم اس کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایسے موقع پر ہمارا کیا ریئیکٹ ہونا چاہیے اور ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ حاجی صاحب، اس کی میں نے ایک ریزن دیکھی ہے، اس کی ایک وجہ دیکھی ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ پہلے نشہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کا اٹھنا بیٹھنا ان دوستوں کے ساتھ ہو گیا، ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا کہ جو نشہ کرتے تھے، تو ان کی وجہ سے انہوں نے بھی آہستہ آہستہ نشہ کرنا شروع کر دیا۔ تو ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیں، دوستی اور صحبت تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہمیں کہہ دیا گیا، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ دو لفظوں میں بات ختم کر دیا ہے، تین لفظ، کونوا مع الصادقین، سبحان اللہ، یہ ہمیں کہہ دیا گیا ہے۔ دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھو کسے دوست بنا رہے ہو۔ دوستی پورا ایک ٹاپک ہے، اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ دوستیاں نہیں ہوتی، نمبر ایک۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی نشہ مت کرو تو وہ آپ کو جواب دے آپ اپنا کام کرو، تو میرے پیارے بھائی آپ کہ میں اپنا کام ہی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو نشے سے بچا رہا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اب وہ مانے گا تو نہیں نا یار۔ ویسے ایسا روکنے والا بندہ اچھا لگتا نہیں ہے۔ میں آپ کو بولوں ایسا یہ کرنا ہے، بولے نہیں کرنا، پھر بولوں یہ کرنا، بولے نہیں کرنا، یہ بولے نہیں کرنا، نہیں لوگ نہیں شاید اتنا اس کو لیتے نہیں۔ اب یہ کرنا ہے ٹھیک ہے، اچھا آپ کو پتا ہے نا کہ نہیں اچھا نہیں لگے گا، ہاں جی، تو پھر آپ نہیں بول کے جب اس کو اچھا نہیں لگا تو آپ کو برا کیوں لگا؟ ان ایکسپیکٹڈ تو ہوا نہیں ہے، آپ تو متوقع تھا کہ اس کو برا لگے گا، آپ کو پھر برا کیوں لگا؟ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے تھا۔ تو یہ تو ہوتا ہی ہے، جب آپ کسی کو کسی کام سے منع کرتے ہیں تو وہ شروع میں اچھا ہاتھ، لیکن بعد میں جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کو آپ کی بات سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں تو پھر کس کو کہتا ہے قدم دھو کے پیتا ہے کہ مجھے اس نے بچایا تھا۔ کوئی نہیں، ڈاکٹر اگر مریض کا علاج کرے اور مریض اس کو علاج نہ کرنے دے تو ڈاکٹر اس کا علاج ختم تو نہیں کر دیتا کہ ٹھیک ہے مرتا ہے تو مر، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ کون خوشی خوشی انجیکشن کھاتا ہے، کون خوشی خوشی دوائیاں پیتا ہے؟ سارے دل پکڑ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو کیا کریں۔ تو علاج میں تو بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، اور ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے، ایون کہ جو پاگل خانوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو تو پاگل مار بھی دیتے ہیں، تو یہ تھوڑی بولے گا کہ یار یہ مارتا ہے میں اس کا علاج نہیں کرتا۔ اس کا کام ہی یہی تھا، کیونکہ وہ اس کا ہے ہی مینٹلی پرابلم ہے، تو میرا تو کام ہی اس کا علاج کرنا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ شفقت، نرمی اور پیار و محبت کے ساتھ جب آپ کسی کو سمجھائیں، ہاں سمجھانے کی حد تک رہیں، ان میں بیٹھے نہیں، ان میں اٹھنا بیٹھنا مت رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نہ کرے
مطلب وہ آپ نے جہاز کا سفر کیا ہے نا، پہلے اپنا ماسک لگائیں پھر دوسرے کا ماسک لگائیں. یس جی جی کال. شورا کے نگران حاجی عمران صاحب سے یہ گزارش ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ افطار میں کیا کھاتے ہیں؟ کھانا آپ پروگرام سے پہلے کھاتے ہیں، پروگرام کے بعد کھاتے ہیں، یا تراویح کے بعد؟ ماشاء اللہ فجر میں بھی فریش ہوتے ہیں، عصر میں بھی فریش ہوتے ہیں، اس پروگرام میں بھی فریش ہوتے ہیں. رمضان آپ کا خیر سے گزرتا ہے، اللہ پاک ڈھیروں رمضان آپ کے خیر سے گزارے. اسی طرح ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، سدا بہار رہیں، فریش رہیں. ہمیں تھوڑا جدول اپنا بتا دیں، ہم بھی کچھ عمل کریں. اللہ پاک آپ کے صدقے ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کو کیا کرتے ہیں آپ؟ میں آپ کو صحیح عرض کروں، کہنے میں حرج نہیں ہے، میں کہہ دیتا ہوں. میں نے عرض کی کہ آپ ہمیں مہربانی کرنے دیں، ریکارڈ کرنے دیں، ہم جو ہے وہ ناظرین کو دکھائیں گے آپ کا اسکیجول کیا ہے. تو ہمیں اجازت دی نہیں ریکارڈ کرنے کی ہے، تو چلیں آپ پوچھ لیے تو بتا دیں. اب تو پوچھ لیے، اب تو مجھے تو ریکارڈ نہیں کرنے دیا آپ نے. اللہ اللہ اللہ. اب میں کیوں ریکارڈ نہیں کرنے دیا؟ میں جب کیا اتنی دفعہ میں نے کہا سب کر لینے. کوئی ایسا قابل ذکر چیز ہو جیسے نیکی کی دعوت کا فائدہ ہو تو چلو بندہ بولے بھی، خالی اپنی سوچ ہے. تو اس کے پیچھے کیا مقصد آئے گا کہ لوگوں کو میرا روٹین پتہ چلے تاکہ لوگ میری تعریف کریں گے. اپنی کوئی خامیاں ریکارڈ کرنے دے گا؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں مخلص کرے. آمین. آپ کے سوال کے ضمن میں چند باتیں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں کھانا یہاں سے جانے کے بعد کھاتا ہوں، اور الحمدللہ یہ مجھے کوئی سی خاص بھوک کی حاجت رہتی نہیں ہے. پانی پی کے دودھ پی لیتا ہوں میں، اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے غذائیت ہے، ایسا تھوڑی کہ مطلب بالکل ایسے خالی پیٹ بیٹھ جاتے ہیں. اور کھانے کی اتنی حاجت ہوتی ہے، بھوک اتنی لگتی نہیں ہے اس موقع پر، اس وقت میں. پھر ماشاءاللہ پھر عشاء اور تراویح جماعت سے مل جاتی ہے اللہ کی رحمت سے. اب تک تو میری عشاء و تراویح ساری جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. اور اس کے بعد پھر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، پھر روٹین جو آپ کی چیزیں ہیں، پھر رات کی ساری ایکٹیویٹیز. کیا کیا ہے یہ نہیں بتایا آپ نے، بتا دیں کیا. روٹی سارے نہیں کھاتے ہوں گے آپ بھی، مطلب لوگوں کو بس ہوتا ہے کہ مطلب آپ بتا دیں. آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کتنے بے چین ہو گئے، آپ کو میرے ساتھ کھانا ہے کیا یار؟ آپ جیسے گھر میں کھانا نارمل کھانا ہوتا ہے میں وہی کھانا کھاتا ہوں، گھر میں پکتا ہے، میں گھر کا کھانا کھاتا ہوں الحمدللہ. برابر. تو یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد سحری افطاری آپ کی گھر سے آتی ہے؟ سحری افطاری کا کھانا میرا تقریباً باہر بعضوں کا تو کوئی ایسی روٹین ہوتی ہے، جدول ہوتا ہے. تو پھر یہاں فیضان مدینہ میں سحری کی، جب فیضان میں سحری ہوتی ہے تو پھر گھر سے یہاں منگوا لیتا ہوں. مرحبا. تو یا پھر کہیں جاتے ہیں ڈونیشن کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، چند ایک جداول بنتے ہیں، تو پھر بعض اوقات وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہم سحری کا انتظام بعض اوقات وہ پھر ہو جاتا ہے کھانے پینے کا انتظام. ایسا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد ظاہر کہ فجر پڑھ کے آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ فجر کے بعد اشراق چاش کا بھی وقت ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج کے دن کیا کرنا ہے، اس کی تیاری سونے سے پہلے کرنی ہوتی ہے. اب جیسے کہ عصر کے بعد مجھے کیا موقع ہوتا ہے تو کیا بیان کرنا ہے، ابھی سلسلے کے لیے کچھ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، تو یہ سب کرنا ہوتا ہے. پھر فجر کے میں بیان کیا کرنا ہے، اس کا مطالعہ الگ بعض اوقات کرنا ہی پڑتا ہے مطالعہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد موبائل کے میسیجز ہوتے ہیں، اس سے فارغ ہوتا ہوں، کچھ پڑھنا ہوتا ہے اس سے فارغ ہو جاتا ہوں. عصر بھی پڑھنی ہو، پھر عصر فیضان مدینہ میں الحمدللہ. پھر عصر کے بعد آپ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں عصر کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. پھر یہاں آ جاتے ہیں. پھر یہ شکر ہے اللہ کا، اللہ پاک کا کرم ہے. ماہ رمضان بہترین روٹین میں لے آتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ماہ رمضان بہترین روٹین میں لے آتا ہے. تو یہ دعا کریں کہ اللہ کریم اپنی رحمت سے قبول فرمائے، کوششیں ضائع نہ ہوں. اللہ پاک ہماری کوششیں ضائع نہ فرمائے، کیونکہ ہمارے اندر اخلاص نہیں آ پاتا. اور اخلاص ہونے قبولیت کی چابی ہے. اگر اخلاص نہیں ہے، یعنی وہ کام صرف اللہ ہی کے لیے ہو، نہ تعریف کے لیے ہو، نہ شہرت کے لیے ہو، نہ واہ کے لیے ہو، نہ اپنی اور کوئی جس کہتے ہیں ملاوٹ. آپ کون سی چیز ملاوٹ والی پسند کرتے ہیں؟ تو اگر کوئی اچھے اور نیک کام آپ کریں اور اس میں آپ ملاوٹ کر دیں اور وہ خالص اللہ کے لیے نہ رہے تو پھر کیا رہا؟ کیونکہ ہے قبولیت کی چابی اخلاص ہے. تو اب بس آپ اخلاص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اخلاص بھی دے، اور اللہ پاک حب جا کی نحوستوں سے بھی اللہ پاک اپنے کرم سے محفوظ فرمائے. آمین. اور ہمیں
ہم جیسے ہیں ویسے ہیں. اللہ پاک اپنے کرم سے, محض اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی پوٹی کوششیں قبول فرمائے. آمین. روزے, افطار, تراویاں, ماشاءاللہ اسلامی بہنیں جو گھر میں دن رات کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ ہم کو کہہ رہے ہیں یہ گھر میں جو صبح سے لے کر رات تک بیچاری اسلامی بہنیں کام کرتی ہیں, کوئی ان کے بھی حوصلہ افزائی کر دے بیچاریوں کا, ان کا بھی کوئی دل خوش کر دے, اور ان کو پوچھے یار آپ کیسے کرتی ہو, تو ان کو صرف آپ کو پوچھنا کیسے کرتے ہو, یہ خوش ہو جائیں گے, ان کا دل خوش ہو جائے. میرے پاس ایک جواب ہے اس کا, لیکن میں وہ جواب ابھی دیتا نہیں ہوں. چلے میں صاحب کا ایک اور سوال, اب نگرانی شورا سے بات آئے گی تو کر ہی لیتے ہیں. صاحب آپ کو آپ کے بچے وغیرہ کہتے نہیں ہیں کہ آپ کبھی ہمارے ساتھ بھی افطار کریں, کھانا کھائیں, جیسے آپ کی جو ہے صاحبزادیاں ہیں اور ان کی طرف سے بھی کبھی جیسے ان کے سسرال سے آپ کو انویٹیشن ملے کہ جی آج افطار ہمارے یہاں؟ سب کو پتہ ہے, میری روٹین سب کو پتہ ہے, تو سب کو الحمدللہ. ہم دیکھیں جب بھی آپ اس طرح کی کوئی کوششیں کرتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ آپ کا فیملی سپورٹ ہوتا ہے. واہ واہ, گھر کا تعاون ہوتا ہے, اور خوشیوں بھرا جب تعاون ہوتا ہے اور فرحت بھرا تعاون ہوتا ہے, اور تعاون بھی تعاون ہوتا ہے, کیا بات. تو یوں سمجھے کہ پھر آپ کی کام کرنے کی جو اسپیڈ ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. اچھا پھر اگر آپ سے کوئی اچھا کام ہو جاتا تو ان کا بھی تو حصہ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. سب سلام ہے ان ریلیشنز کو, ان رشتہ داروں کو, اور یوں بولیں کہ اس اولاد کو کہ جس نے یوں بولیں کہ اپنے والدین کو یا جو دینی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے ایک جو ہے وہ تھوڑا جگہ رکھی ہوئی ہے. جگہ کیا رکھی ہے, پیچھے کر کے دوسروں, میں اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب اللہ کو گھر کے رحمت فرمائے, میرے والد صاحب تو اپنی حیات میں بہت پہلے کہہ چکے تھے تجھے دعوت اسلامی میں دے دیا. اور میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی اللہ میری ماں کو کروٹ جنت کی بہاریں دے. آمین. میری امی کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا ہے. میں دعوت اسلامی شورا بننے کے تھوڑی عرصے کے بعد میری امی کا انتقال ہو گیا تھا, تو 2-2.5-3 سال میں. تو میری امی مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی, میرے والد صاحب بھی کہا کرتے تھے, دونوں مل کے بعض اوقات کہتے تھے ہم نے تجھے ہمارے حقوق معاف کیے ہیں تاکہ قیامت کے دن تجھے کوئی ہمارے بارے میں شرمندہ نہ ہونا پڑے, تو دعوت اسلامی کا کام کر. یہ اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھے. اور اس میں میری اماں نے میرا بہت سپورٹ کیا جو مجھے پال رہی تھی. اس کی قرآن یہی تھی کہ تو چلا جائے ادھر مولانا میں, تو مطلب مجھے مذہبی بنانے میں میری اماں کا بہت بڑا کردار ہے. وہ چاہتی یہ تھی کہ میں ان نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں. تو یہ گھر کا یہ سپورٹ ہوتا ہے اور ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے. تو میرے والد صاحب نے تو ہمارے اسلامی بھائی جب مجھے لینے آتے تھے دعوت اسلامی تب کہہ چکے تھے یہ میں نے تم کو دے دیا بھائی, اس کو لے جاؤ. تو ہمارا بزنس تھا, ہمارا کاروبار تھا, اس کاروبار سے والد صاحب نے دے دیا کہ اس کو لے جاؤ. اور پھر جب مجھے میرے والد صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے, کہا کرتے تھے جب حیات تھے, تو ایک زندگی کا قصہ آیا کہ والد صاحب کو اتنا کام کاج نہیں کر پاتے تھے, تو لیکن میرے والد صاحب کی اس وقت بھی یہ کیفیت تھی, پہلے بھی تو کہتے عمران میں چاہتا ہوں کہ تجھے کمانا نہ پڑے, تیرا سارا خرچہ میں چلاؤں, اور تو جس کو میں اپنی زبان میں کہوں کہ تو معاشی فکروں سے آزاد ہو کر تو دعوت اسلامی کا کام کر. یہ میرے والد صاحب کی, کیا پتہ والد صاحب کی یہی کلمات ان کے کام آ جائیں, اور والد صاحب کی اور مطلب ماں باپ کی خوبیاں تو بیٹا جانتا ہی ہے کہ جو ماں باپ کی خوبیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح کے جذبات میں نے نیت بنائی تھی ابھی بیان کرتے ہوئے, محض اس لیے نہیں کہ میں اپنے والدین کی خوبیاں بیان کروں, ویسے عام مسلمان کی بھی خوبیاں بیان کرنی چاہیے دنیا سے جانے کے بعد, ان کو ان کے برائیوں کے ساتھ یاد نہیں کرنا چاہیے. یہاں جہاں ماں باپ کی بات ہے تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. لیکن میں نے یہ نیت بنائی تھی کہ کیا پتہ میرے اس کہنے سے کئی والدین موٹیویٹ ہو جائیں اور وہ اپنے بچوں کہہ دیں یار جس طرح ان کے والدین نے عمران کو ڈال دیا دعوت اسلامی میں, ہم تجھے دیتے ہیں, جا میرا بیٹا جا اور دعوت اسلامی کے ذریعے دین کا کام کر. اب پھر ہمارے نصیب کہ ہم اپنے ماں باپ کی امیدوں پہ پورے اترتے کہ نہیں اترتے. اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی امیدوں کی لاج رکھ لے اور ہم سے وہ کام لے لے کہ جس میں اللہ پاک کی رضا ہے, اس کے پیارے حبیب کی رضا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اجازت دیجئے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں, سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں.